میرے ساتھ ہی کیوں؟ ساری مصیبتیں تو میرے لیے ہیں، ساری پرابلمز تو میرے لیے ہیں، میں تو ہوں ہی بد نصیب۔ بجائے کہ ہم یہ کوشچن کریں وائی می، ہمیں کوشچن کرنا چاہیے وائی ناٹ می۔ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ غم نہ کرو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس سے کل ملتے ہیں یا جس سے 2 دن پہلے ملے ہوتے ہیں، ہم اس سے ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں۔ وائی می دا موسٹ آسکڈ کوشچن، لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف وہی مظلوم ہے۔ میں ہی کیوں؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ ساری مصیبتیں تو میرے لیے ہیں، ساری پرابلمز تو میرے لیے ہیں، میں تو ہوں ہی بد نصیب، میری زندگی سب سے خراب ہے، اور ایسے بہت سے جملے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مایوسی کی دلدل میں دنس چکے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں مقصد ہے، بے شک ان کی زندگی فضول ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب مشکلات ان کو گھیرتی ہیں تو یہ ایک ہی قدم کو اپنا سولوشن سمجھتے ہیں، دیٹ از سوسائڈ۔ اور سوسائڈ تو دیکھیں نا کہ کتنی عام ہے یوتھ میں۔ بالکل ایسے ہی ہے، ہماری یوتھ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی مشکلوں کو لے کر گھبرا جاتی ہے، اور بہت زیادہ ایموشنز جو ہیں ہماری یوتھ میں پائے جاتے ہیں کہ یہ ایموشنلی بہت ویک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہمیں قرآن پاک میں تسلیاں دے رہے ہیں، اگر انسان مشکل میں گھبرا جائے تو وہ پریشان نہ ہو، اس کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا کہ یہ ٹیمپرری دنیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں جو دنیا کو پرماننٹ سمجھتے ہیں اور اس کی مشکلات کو پرماننٹ سمجھ لیتے ہیں کہ مشکلات اب ختم ہی نہیں ہوں گی۔ دیکھیں مشکلات جو ہیں وہ آئیں گی اور آپ کی زندگی سے چلی جائیں گی، جب تک آپ اس بات پر یقین کر لیں گے آپ کی زندگی سکون سے بھرپور ہو جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ ایکسپیکٹیشنز بہت لگاتی ہے۔ بالکل، ایکسپیکٹیشنز تو عام ہو گئی ہوئی ہیں۔ ہم جس سے کل ملتے ہیں یا جس سے 2 دن پہلے ملے ہوتے ہیں، ہم اس سے ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں، یعنی ہماری جو ایکسپیکٹیشنز کا سرکل ہے وہ بہت وائڈ ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی سے ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں اور بدلے میں ہمیں وہ چیز نہیں ملتی تو ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور یوتھ اسپیشلی اتنی زیادہ ہرٹ ہوتی ہے، ایموشنلی اتنی ویک ہو چکی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس قدر دل پر لیتی ہے کہ وہ ان کی زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ بے شک۔ ایکسپیکٹیشنز دیکھیں صرف اللہ سے لگائیں، صرف اللہ سے امیدیں لگائیں، کیونکہ وہی ذات ہے جو رزق اور عزت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ہم ایکسپیکٹیشنز اب انسان سے لگاتے ہیں اور انسان ہماری ان ایکسپیکٹیشنز پر پورا نہیں اترتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی ہوپ کو لوز کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم مایوسی کی دلدل میں دنستے چلے جاتے ہیں۔ لیکن دینے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، واللہ جب بھی مانگے عطا کرتا ہے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جو ہر بار مانگنے پر کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں کرتی، کہ ہم جو ہیں ہم نے اپنے در بدل لیے ہوئے ہیں۔ در تو ایک ہی ہے جہاں پر جا کر ہم اپنا سوال کریں، لیکن ہم لوگ اپنے سوال جب دوسرے اور کھوکھلے رشتوں کے آگے رکھتے ہیں، پھر وہ رشتے ہمیں ٹھکراتے ہیں اور ہم بدلے میں مایوس ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کہیں پر جاب کر رہے ہیں، ہم باس کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں، باس کے آگے اپنی ساری ضروریات کو رکھ رہے ہیں، کیوں؟ جب آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ آپ کو عطا کرنے والا ہے، تو ہم کیوں انسانوں کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں، انسانوں کے آگے جھک رہے ہیں؟ یہی وہ خوف ہے، یہ خوف کا بت ہمیں توڑنا ہے کہ ہم خوف کے بتوں کے آگے مت جھکیں۔ اگر ہمیں جھکنا ہے تو صرف اللہ کے آگے، ہم نے اور کسی کے آگے نہیں جھکنا۔ بے شک۔ اور دنیا تو دیکھے عارضی ہے، بالکل، ہم ادھر مہمان ہیں، تھوڑی دیر کے آئے ہیں اور پھر ہمیں چلے جانا ہے۔ ہم نے دنیا کو جو ہے وہ پرماننٹ پلیس سمجھ لیا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کی مشکلات بھی ہمیں پرماننٹ لگنے لگ جاتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ جتنا ایک انسان بیئر کر سکتا ہے اتنی ہی اس کے اوپر مشکل آتی ہے، اور آزمائش تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو آزماتے ہیں نا تو اس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب بھی ہم پر مشکل آئے، بجائے کہ ہم اس کا رونا شروع ہو جائیں، ہم نے اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھنا ہے، اور اس بات کی خوشخبری خود کو دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، کہ ہم نے صبر کو بالکل ایک اپنی لاسٹ پریورٹی پہ رکھا ہوا،
کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو ہم صبر کو جو ہے وہ لاسٹ پر اپلائی کرتے ہیں، جبکہ صبر کو سب سے پہلے اپلائی کرنا چاہیے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جائے ہمارے معاملات میں تو ہم نے صبر کرنا ہے، اور پھر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کی مشکلات کو آسانی میں بدلتے جائیں۔ اور مشکلات تو ہے نا جو انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ بالکل، مشکلات ہی ایک وہ استاد ہیں جو انسان کو آگے بڑھنے کا اور آگے بڑھتے رہنے کا سبق دیتی ہیں۔ ہم انسان ہیں جو مشکلات کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں۔ مشکلات دیکھیں آپ کو سکھاتی ہیں کہ آپ نے ہر کنڈیشن میں، ہر سچویشن میں آپ نے اپنی اسٹرینتھ کو لوز نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی رکھی ہے کہ آپ چاہیں تو پہاڑوں کا سینہ چیر سکتے ہیں۔ آج انسان دیکھیں چاند پر پہنچ گیا، ڈفرینٹ پلانٹس پر جا رہا ہے، تو انسان کے اندر کیپیسٹی ہے نا۔ اگر ہم خود اس چیز کو تصور کریں نا کہ آج کوئی بھی مشکل ہے آپ کے سامنے، آپ کو کسی نے دھوکہ دے دیا ہے، آپ کسی بھی انگزائٹی سے گزر رہے ہیں، کسی بھی فیز سے گزر رہے ہیں، آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ یہ جو مشکل میرے پہ آئی ہے نا یہ کچھ وقت کے لیے، کیونکہ دنیا عارضی ہے تو مشکلات بھی عارضی ہیں۔ یہ مشکلات جو آئی ہیں یہ ایک دن حل ہو جائیں گی، ایک دن یہ آسان ہو جائیں گی، لیکن بجائے اس کے کہ ہم ہر کسی کے آگے اپنی مشکلات پیش کریں، ہر کسی کو سہارا سمجھیں کہ وہ ہماری مدد کرے گا۔ بے شک انسان کے لیے بنا ہے، آپ ڈسکس کریں، لیکن اس کو ہی اپنا سب کچھ نہ سمجھ بیٹھیں کہ وہ میری مشکلوں کو حل کرے گا، وہی ہے ایک جو میری مشکلوں کو حل کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف ایک ایسی ذات جو آپ کی تب مدد کرتی ہے جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ دیتی ہے، جب کہیں سے کوئی سہارا، کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تب اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے وسیلوں سے نوازتے ہیں کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ واللہ میں نے تو یہاں سے سوچا ہی نہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے نواز دیا۔ تو یہ وہ ساری ٹپس ہیں جو آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ کچھ بھی ہو ہمارے ساتھ، کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی پریشانی ہو، ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ہم نے ہمیشہ اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ کل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، بشرط یہ کہ ہم اس مشکلات میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ بے شک، بجائے کہ ہم یہ کوشچن کریں وائی می، ہمیں کوشچن کرنا چاہیے وائی ناٹ می۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم اللہ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں دنیا میں۔ بالکل، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ اگر ہم ہی اپنی خوف کو لوز کریں گے ایز اے مسلم، اگر ہم جو ہے وہ کسی کے در پہ بھٹکتے پھریں گے تو نان مسلمس ہم سے کیا سبق حاصل کریں گے؟ وہ کیسے ہماری دین کی طرف آئیں گے؟ جو مسلم ہیں اسپیشلی ان کو چاہیے کہ وہ آج ہی اپنی ساری پرابلمس کو اللہ کے سپورٹ کریں۔ جب آپ اپنے تمام معاملات اللہ کی طرف لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہ وقت جو ہے وہ کافی مشکل ہے آپ کے لیے کہ آپ مشکلات کا شکار ہیں، انگزائٹی، ڈپریشن ایکسیکٹرا، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ وہ جو پوری کائنات کا خالق ہے نا، جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، آپ ذرا تصور کریں نا، ذرا گوگل پر جا کر سرچ تو کریں کہ جو یونیورس ہے اس کا کیا سائز ہے، اور ہم جو ہیں جس ارتھ پہ، پلانٹ پہ ہم رہ رہے ہیں، ہم کدھر ہیں۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پتہ چلے گا جب وہ ذات آپ کو خود قرآن پاک میں فرما رہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو پھر ہم کیوں نہ صبر کریں؟ کیوں ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ نہیں پانا چاہتے؟ یہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں۔ جب ہم قرآن پاک کو کھول کر پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں تسلیاں دیتے ہیں۔ اور یقین کریں ایسی مشکلات آتی ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ بس اب میں تو ختم ہو گیا، اب تو میں نہیں رہوں گا۔ اللہ پتھر کے اندر بھی تو کیڑوں کو رزق دے رہے ہیں نا، تو پھر ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوق۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، پھر ہم کیوں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ ہم کیوں ذرا سا ہم ڈپریشن میں چلے جائیں، انگزائٹی میں چلے جائیں، کوئی بھی مشکل آ جائے، ہم دوسرے آتھرس کو سرچ کرتے ہیں، ہم ان کی بکس کو پڑھتے ہیں؟ کیوں ہم اپنا لاسٹ میسیج جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم کیوں اس کو سرچ آؤٹ نہیں کرتے؟ کیوں ہم اس کی تفسیر، ترجمے پر نہیں جاتے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم مشکلات کو بہت زیادہ حاوی کر لیتے ہیں اپنے اوپر، اور پھر ہم ایٹ لیسٹ ان چیزوں کی طرف، حرام چیزوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگر آج ہی ہم مضبوط ارادہ کریں، یہ عہد کریں کہ ہم نے قرآن کو، بے شک آپ تھوڑا سا پڑھیں، زیادہ نہ پڑھیں، ڈیلی کی ایک ورس بھی اگر آپ پڑھ سکتے ہیں نا تو اس کو پڑھیں، لیکن سمجھ کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آپ نے صرف اس کو ریڈ کرنا ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو دیکھیں پھر آپ کی زندگی کیسے چینج ہوتی ہے، کیسے آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اور مشکلات آئیں گی بھی تو آپ گھبرائیں گے نہیں۔